عزیزان ملت اسلام یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا تعلق قائم کر لیجئے، دنیا میں بھی خوش ہوگے، آخرت میں بھی خوش ہوگے۔ دیکھے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کو بنایا ہے، کسی کو ناٹا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو شامل بنایا ہے، یعنی اللہ پاک نے سب کو بنایا، مگر کچھ نہ کچھ عیب ضرور رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی آواز خوبصورت ہے تو چہرہ خوبصورت نہیں ہے، اگر بندہ خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، تو آواز خوبصورت نہیں ہے۔ انسان خوبصورت بھی ہے، آواز بھی خوبصورت ہے، تو جسم کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے سب کو بنایا مگر کچھ نہ کچھ عیب رکھا، لیکن جب اپنے محبوب کو بنایا ہے، میرے آقا کی آنکھیں لاجواب ہے، میرے آقا کا چہرہ لاجواب ہے، میرے آقا کی زلف لاجواب ہے۔ ناظرین کرام، مختصر انداز میں یہ ہے، سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک و تعالی نے لاجواب بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہیں کھانا کیسے کھانا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو۔ تمہیں کلام کس طرح سے کرنا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو۔ تمہیں کس طرح سے آپس میں رہنا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو۔ میرے آقا کی زندگی کو پڑھ لو، جب مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھ لو گے پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار لو گے تو دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو سمجھنے والی میرے عزیزو یہ باتیں ہیں، بلکہ حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ قوم اپنے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلے، اپنے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کر لے تو یہ بے شمار بلاؤں سے بھی بچے گی، بے شمار بیماریوں سے بھی بچے گی۔ مگر آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے، ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کھڑے ہو جائیں گے چوراہوں پر، کھڑے ہونے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، فلاں انسان ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں کے گھر میں یہ چل رہا ہے۔ جتنی نظر ہم اور لوگوں پر رکھتے ہیں، اوروں کے عیبوں پر رکھتے ہیں، کاش کہ اتنی نظر ہم اپنے اوپر رکھیں، اپنے آپ پر رکھ لیں تو بے شمار گناہوں سے ہم بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں آج لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگوں کو اولڈ مین، یعنی پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کو ہو کیا گیا ہے، یہ 1400 سال پہلے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کپڑا یوں پہنو، نگاہیں جھکا کر چلو ہو، نمازیں پڑھو، نمازوں میں دل لگاؤ۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یہ ابھی اسی پلٹ کے پڑے ہیں۔ اچھا مجھے آپ بتائیں تو صحیح، یہ آخری جملہ آپ حضرات تک پہنچا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام توجہ کے ساتھ سنیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ابھی اسی پلٹ کے پڑے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ مجھے آپ بتائیں تو صحیح، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، نمرود کہاں پہنچ گیا، فرعون کہاں پہنچ گیا، شداد کہاں پہنچ گیا، بڑے بڑے ارب پتی لکھپتی کہاں پہنچ گئے ہیں، سب کے سب اسی زمین کے اندر دھس چکے ہیں، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے پاس دولتیں بھی بہت تھیں، ان کے پاس میں مال بھی بہت تھا، وجہ کیا تھی، یہ لوگ اپنی دولت میں اس قدر ڈوب چکے تھے، دولت دینے والے خدا کو ہی بھول چکے تھے۔ ناظرین کرام یاد رکھے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، مگر مصطفیٰ کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، غریب نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، مخدوم سمنا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، حافظ شاہ جمال اللہ حافظ ملت مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ جو انسان اللہ میں زندگی گزار دیتا ہے، جب تک وہ زمین کے اوپر رہتا ہے زندہ رہتا ہے، جب وہ زمین کے نیچے جاتا ہے وہاں پر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے، جب تک آپ دنیا میں رہیں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرتے رہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی آپ خوش رہیں گے، قبر میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ کہنے والے نے کہا، دنیا سے اے مسلمان ایمان لے کے چل، گر ہو سکے تو سینے میں قرآن لے کے چل، انسان کتنا سخت اندھیرا ہے قبر میں، شمعہ جلانے دین کا سامان لے کے چل، تربت بھی جگمگائے گی، جنت بھی ملے گی، دل میں رسول پاک کا فرمان لے کے چل، اچھے برے اعمال تلیں گے میزان پر، تو نیکیوں کا حشر کو طوفان لے کے چل، لکھا ہوا حدیثوں میں پڑھ کے دیکھ لو، بخشش کے لیے کچھ تو مسلمان لے کے چل۔